والنجم إذا غوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمدہ ثناوات کبریائی پاک مقدس مطہر معلی کلمے اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، بگڑیاں تارنے والا ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات، آقائے رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے سورہ الصف دے اندروں دو آیات بینات اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال پڑھنے دا شرف حاصل فرمایا ہے۔ چونکہ آج 5 فروری ہے اور پاکستان دی تاریخ دا بڑا اہم ترین دن ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ چونکہ کشمیر جنت ہے اور جنت مومن دا گھر ہے،
کشمیر اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ آغاز اندر ہی اس بات نو واضح کیتا جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے کیا سی کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ جس طرح میں گزشتہ کئی خطبات اندر جذبہ جہاد دے حوالے نال کچھ معروضات جناب دی عدالت اندر بیان کرنے دا شرف حاصل کر چکیا ہاں، آج میں یوم یکجہتی کشمیر دے حوالے نال کچھ معروضات عرض کرنے دا ارادہ رکھنا، جس کے اندر نظریہ پاکستان بھی واضح ہوئے گا اور مسئلہ کشمیر بھی واضح ہوئے گا، اور یہ باتاں ضروری سمجھا گا کہ مسئلہ کشمیر دا حل کس طرح ہے۔ اور جڑیاں آیتاں میں قرآن مجید دیاں دو پڑھیاں نے نا، انہاں دونوں آیتاں اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اہل ایمان نو ایک پیغام جاری فرمایا، ایک تربیت فرمائی ہے، جس دے بارے قرآن مجید دا یہ مفہوم بڑا سونا بیان کر رہے ہیں، اپنی وضاحت ایکسپلین اس دی تربیت اور شرح بیان کر رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ فرمایا اے اہل ایمان، کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان دے دعوے دارو، اہل ایمان، فرمایا میں تانوں ایک ایسی تجارت نہ دساں، ایسی تجارت دے بارے نہ دساں بتلاواں۔ فرمایا کیڑی تجارت ہے؟ فرمایا جڑی تجارت تانوں اللہ دے عذاب کونوں بچائے گی، او دردناک عذاب اللہ تعالیٰ تانوں اس تجارت دے عوض اندر اس عذاب تو بچا لوے۔ فرمایا جی اللہ سونیا او کیڑی ہے؟ میرے محبوب نبی جی انہوں اعلان فرما دیو۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ فرمایا سونیا اللہ تعالیٰ تے اللہ دے پاک محبوب نبی تے ایمان لے آؤ اور تسی اللہ دے راہ اندر جہاد کرو، بے اموالکم اپنا مال دے کر کے، وانفسکم اپنی جان دے کر کے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا اگر تانوں پتہ چل جائے اے رستہ سارے وچوں خیر والا رستہ، اگر علم رکھ دیو اللہ تعالیٰ نے اسے چیز اندر تواڈے واسطے خیر رکھی ہوئی ہے، اگر اللہ تانوں شعور عطا فرمائے سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر تواڈے واسطے خیر رکھی ہوئی ہے نا۔ ہن دو چار احادیث دا مطالعہ کرنے او سبق سنا لینے اس سبق اندر اے بات واضح
دے رہے و مسئلہ کشمیر دا حل ہو جائے گا۔ اللہ جی سونیا اسلام تے قبول کر لے آئے، ایمان جیسی اللہ تے رسول تے لے آئے ہاں۔ ہون گل اے ہے اے جڑا مسئلہ نہ تو جاہدون فی سبیل اللہ، یہ جڑا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ جی سونیا اے کیوں ساڑھے تے فرض کیتا گیا ہے؟ اللہ جی سونیا ایک قادے واسطے مسئلہ قرآن پاک اندر بیان کیتا گیا ہے۔ آؤ ذرا غور فرما دیا جانا، اللہ تعالیٰ نے پیارے قرآن اندر مسئلہ واضح فرمایا جہاد اس موقع تے فرض ہوندا ہے جس ویلے تواڈیاں عظمتاں لٹنیاں شروع ہو جاون تے تسی حاکم وقت دے سامنے مطالبہ کرو، حاکم وقت او دا دفاع نہیں کردا، حاکم وقت تواڈی گل تے غور نہیں کردا، پھر تانوں چاہیے تسی جہاد کرو۔ اللہ سونیا جہاد کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث سننا ذرا، میرے اور تواڈے پیارے محبوب نبی نے فرمایا جہاد اس ویلے فرض کیتا جاندا ہے جس ویلے کافر اللہ اکبر مسلماناں نو ذبح کرنا شروع کر دین، پھر جہاد فرض کر دینا ضروری سمجھا جاندا ہے۔ جس ویلے مسلماناں دا قتل عام شروع ہو جائے پھر جناب جہاد ضروری ہو جاندا۔ جس ویلے اللہ اکبر مسلماناں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں لٹیاں چلیاں جاون، انہاں نو شرعام برہنہ کر دیتا جائے، گھر بے گھر کر دیتا جائے، در بدر ٹھوکراں دے قابل کر دیتا جائے، فرمایا پھر انہاں نو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا پھر چاہیے تسی اپنی مان نال اپنے نجام دے نال جہاد فرماؤ انہاں لوگاں دے خلاف جڑے تواڈے تے ظلم کر دے پے نے نام۔ اور غور کر دیا جانا جہاد کیوں فرض کیتا جاندا ہے؟ جہاد اسے واسطے فرض کیتا جاندا ہے تاکہ تسی اپنا حق لے لو۔ جہاد سونیا اللہ اکبر جہاد اسلامی قوانین دے مطابق کرنا چاہیے، اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، اپنی مرضی نال ظلم و زیادتیاں نہیں کرنیاں چاہیے۔ اس دیش اندر اللہ اکبر ایک اسلامی ریاست قائم ہے نا، اسلامی ریاست اندر اگر کوئی پریشانی اس طرح دی آ جائے اسلامی قانون ہے نا، قانون دا سہارا لیا جائے، اسلامی جمہوریت دے مد مقابل سونیا اپنا حق تلاش کرنا چاہیے۔ اگر دو نمبریاں آ جان پھر بھی تینوں چاہیے تو اسلامی قانون دا خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر کوئی بندہ تیرے خلاف ہو جائے تینوں تد بھی چاہیے تو اسلامی قانون دیاں پاسداریاں کرنیاں نے۔ حق کھوس جائے کوئی بات نہیں ہے، دین والا بھی جاندا ہے لین والا بھی جاندا ہے، لیکن سونیا قانون دی پاسداری کرنی ہے، قانون دی پاسداری کرنی ہے نا۔ اصل جہاد فرض اس ویلے ہوندا ہے جس وقت ریاست دے اللہ اکبر معاملات ریاست تواڈے تے ظلم شروع کر دیندی ہے، یعنی اللہ اکبر دوسرے ملکاں نال مل کے، یعنی جس طرح جہاد کشمیر ہے نا، جہاد کشمیر انڈیا دی ریاست دے جناب اللہ اکبر انہاں دے جناب قبضے اندر ہے، نون جہاد کشمیر اتھوں دے مسلمانہ دا انارہ ہے، او چاندے نے کہ اسی جہاد کریے، اسی چاندے اسی الگ ریاست قائم کریے۔ اللہ سونے اے جڑی گل چل رہی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اسی پاکستان دے ساتھیاں، اللہ سونے اے تے جس وقت اے اسی ریاست قائم کیتی سی نا ادو انہوں نے بھی یہی نعرہ لایا، جس وقت نعرہ لگ گیا آزاد ہو گیا، جس وقت آزادی ملی تو الگ ریاست قائم کر لی۔ اللہ سونیا میں ڈاکٹر اسرار صاحب دی نا معرفت تانوں گل سنا رہا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بہت بڑے دینی ایک عالم تے سکالر تے عظیم مذہبی سکالر گزرے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ وہ کہندے سن اے ریاست دا نعرہ نہیں، جیڑی بھی ریاست قائم ہوندی ہے نا تو اس کا ایک نعرہ ہے کہ میں اپنی الگ ریاست بنانا چاہنا، پاکستان واسطے کرنا ہوندا تو پھر ہون اسی حاصل کرنا لیندے کشمیر۔ جے پاکستان واسطے کشمیر بنانا ہی سی تے پتہ تے چلدا نا کشمیر اسی بنانا اسی لینا چاہتے تے لے سکتے سا، ہر ذریعہ موجود ہے، وسائل موجود نے، ہر چیز موجود اسی لے سکنے سا،
طاقتور دنیا دی پاورفل فوج ساڑھے کولے اسی لے سکنے ہیں، کون کہندے نہیں لے سکتے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں سونیا؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے پیارے قرآن اندر ایدی ترجمانی فرمائی ہے، فرمایا سونیا جس ویلے انہوں نے الگ ریاست قائم کرنے دا اعلان فرمایا، پھر انہوں نے پتا ہے وہ جنگ لڑنا چاہن، ہاں اسی جناب المسلم من سالم المسلم مسلم مجنا من لسانی و یادی، اللہ سونیا صحیح بخاری دی حدیث ہے، اللہ دے رسول فرماتے ہیں مسلمان او جڑا دوسرے مسلمان او دی زبان تے او دی ہاتھ دی وجہ تو محفوظ رہے، اے دو مسلمانوں دے آپس میں حقوق بیان کیتے جا رہے ہیں، اللہ سونیا غور کرنا ذرا، فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان دا بائی دا ساتھ دے وے، گندی زبان نہ چلائے، برا بلا نہ آکھے، اللہ اکبر، دوسرے دے بارے الٹے نشانے نہ بنائے، دوجے انو برا بلا نہ آکے بلکہ انہ دا ساتھ دے وے، انما المؤمنون اخوہ، مضبوط ہو کے مومن دا بائی بن کے میدان جہاد اندر اترے، اصل لذتاں تے پھر سننا، اصل مدے تے پھر سننا، جیڑیاں سانو ضرورتہ پیش آئیاں سننا او سانو چاہی دیاں سننا، اصل لیکن اسی کی سوچیا سمجھیا، اسی اے سمجھیا اللہ اکبر سونیا، اسی مسلمان اپنا گھر پورا کر لئیے پھر بار جا کے جہاد کرنے اللہ سونیا آج ساڑھا آرمی چیف اعلان کرے، اعلان جہاد واسطے تے جڑی میرے محبوب نے جنگ ہند دے حوالے نال پیش گوئی فرمائی ہے نا، اللہ پوری کر کے روانگے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ، یہ دیتے میرے کئی ایک 4-5 جمعے پیچھے گزرے نہیں نا، لیکن میں تنو وضاحت نہ لے گل کرنا چاہنا، جنگ ہند جیڑی ہے نا، جنگ ہند اللہ اکبر اللہ، او دے وچ جیڑا بندہ شامل ہوئے گا نا، میرے محبوب نے آج تو 1450 سال پہلے جنت دی بشارت دیتی ہے، جنگ ہند وچ جیڑا بندہ شامل ہوئے گا، کئی اجے بھی نعرے لاندے لے جی اسی جنگ ہند لڑ رہے ہیں، ہون کیڑی جنگ ہند لڑ رہے ہیں، کیڑی جنگ لڑ رہے ہو، کئی جنگ لڑ رہے جے، کوئی جنگ نہیں، ہر بندہ اپنے بارڈر تے بیٹھ کے اپنے ملک دا دفاع پیا کر دے، کیڑی جنگ ہے، ہائے ہائے، جہاد اس وقت فرض ہوئے گا جس طرح ہن کشمیر دی حالت ہے، اسی یکجہتی کشمیر، اسی پوری دنیا چریلیاں نکال رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، کشمیریاں نال کے اسی ٹواڈے نال تسی آج اعلان جہاد کرو، اللہ اکبر، ساڈی گورنمنٹ دے نال مطالبہ کر کے مقابلہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ سارا پاکستان کشمیر دے نال ہوئے گا، انشاءاللہ یہ ساڈا نعرہ ہے، اللہ اکبر اللہ، شریعت جو چیز اجازت دے اس چیز دے مد مقابل رہ کے گل کرنی ہے، یہ نہیں ہے اپنی مرضی نال جہاد ہو گیا شروع تے جہاد شروع ہو گیا تو کر لو بھائی، اسلام نے اجازت دیتی ہے، جہاد شروع کرنا انشاءاللہ ہو کے رہے گا، کشمیر پاکستان بن کے رہے گا، کیویں دا پاکستان بن کے رہے گا، اللہ اکبر اللہ، ویسے ہی سانو تھوڑی جی سہولت بھی ہے، ساڑھے نال کشمیر تے اسی ہونے جانے ہیں نا، ویسے اللہ دی قسمیں کشمیری کسے نال مخلص، اپنی ایمانداری نہ جیسے مسجد بیٹھے ہو کسے نال مخلص ہے نا، کوئی بندہ داسے بھی جس بندے نو سکون دیتا ہوئے نا کشمیریاں، اسی کشمیر دے حق چاہ، کشمیر آزاد ہونا چاہیے، الگ ریاست بننی چاہیے، لیکن جو حق اسلام اور شریعت نے دیتا ہے وہ مطابق اسی فیصلہ کرنے، اللہ اکبر اللہ، اللہ تعالیٰ دا قرآن بات کہہ رہے ہیں، یا ایوہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایت دس رہی ہے قرآن دی ایت،
میرے محبوب نے کیا ہے ایمان والو ایتھے کافرانوں نہیں کیا تسی جہاد کر رہے تھے مومناں نو حکم دیتا جا رہا ہے جڑے نمازی جڑے تہجد گزار جڑے جناب نفل نوافل پڑھن والے حضرات ذی وقار قیام رکوع و سجود کرنے والے مومن یا ایھا الذین آمنو اتباع سنت ہے اتباع فرمان الہی ہے اللہ دی قسم ہے ایسے انسان نو حکم دیتا جا رہا الا تجارت تنجیکم من عذاب علیم جاؤ 28واں پارہ ہے سورہ الصف ہے آیت نمبر 9 ہے جا کے کار قرآن کھولنا پڑھنا کتے میں ترجمہ غلط نہیں کر رہا کتے میں جناب اپنے ذہن سادی کتے غلط انداز نہیں کر رہا جا کے کار پڑھنا اور کھولنا غور کرنا اس بات تے میرے محبوب جناب محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا محبوب جی اعلان فرماؤ انہوں آکھو تجارت کرو تجارت تجارت و تجارت جڑے تو انہوں عذاب علیم تو بچائے گی دردناک قسم دا جڑا عذاب ہے نا انہوں نے پتہ ہے چلیا کہ جڑا بندہ جہاد دا قائل نہیں اللہ تعالیٰ انہوں عذاب علیم دا وارث بنائے گا دعا کرو اللہ سانو سارے محفوظ فرمائے فرمایا سونے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون قرآن گل کہہ رہے ہیں تسی ایمان رکھو اللہ اور اس دے رسول تے اور دوبارہ گل رپیٹ کرنے دا میرا مقصد ہے تاکہ تانوں مسئلہ صحیح طرح سمجھ آئے فرمایا سونے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھنا ہے ایمان لے کر کے آنا ہے پھر اس تو بعد میرے سونے پاک محمد الرسول اللہ نے فرمایا جہاد کرنا ہے بے اموالکم اپنا مال خرچ کر کے وانفسکم پھر اپنی جانا پیش کر کے اللہ سونے غور فرما دیا جانا میرے اور ٹواڈے پیارے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ویلے جہاد فرمایا جاؤ کتاباں ذخیرہ پریا پیا حدیثاں نال اللہ دے رسول جہاد کن کن موقع تے فرمایا کر دے سننا اللہ جس وقت کافر ٹواڈے تے حملہ آور ہو جائے اس ویلے جہاد کرنے دا حکم دیتا گیا ہے پہلے تسی انہاں تے حملہ آور نہیں ہو سکتے اسلامی قانون دا ضابطہ ہے تسی انہاں دے خلاف اللہ اکبر پہلے جنگ شروع نہیں کر سکتے جس ویلے اگلا دشمن ٹواڈا کافر یہودی عیسائی اور دیگر جناب مذاہب نہ تعلق رکھن والا جس ویلے ٹواڈے خلاف اعلان جنگ کر دے ہوئے پھر ٹواڈے تے جہاد فرض ہو جاندا ہے اس جگہ تے اللہ نے مسئلہ واضح فرمایا جاؤ پڑھو صحیح البخاری کتاب الجہاد میرے ٹواڈے پیارے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر دی تاریخ اٹھاؤ بدر نو پڑھو تے اللہ اکبر حقیقت آشنار ہو جائے گی آشکار ہو جائے گی آشکار ہو جائے گی غزوہ احد اٹھاؤ وضاحت آشکار ہو جائے گی غزوہ خندق اٹھاؤ جناب ساری دی ساری جناب نصیحت ٹواڈے سامنے ہو جائے گی ہر ایک چیز ٹواڈے سامنے آ جائے گی میرے اور ٹواڈے پیارے نبی نے فرمایا تو دنیا والوں جہاد جہاد کرو ضرور کرو لیکن جس طرح شریعت دے قانون نے دے مطابق رہ کے کرنا چاہیے ہے اللہ دے رسول فرما دے نے سننا ذرا جس ویلے کافر ٹواڈے تے حملہ کر دیون پھر ٹواڈا کر بیٹھنا ٹواڈے واسطے حرام ہے اگر بندہ اعلان جنگ ہو جائے پھر گھر اندر بیٹھا رہے اگر کار وچ موت آ گئی تو میرے محبوب نے فرمایا او بندہ فاسق دی موت مرے گا فاسق دی موت وہ بندہ مرے گا جڑا اعلان جنگ شروع ہو جائے جنگ شروع ہوئے تو بندہ کار بیٹھا ہے ڈرپوک آدمی اللہ 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 اللہ
ہون سننا ذرا سونیا جہاد کشمیر دی گل کرنا چاہنا وا جڑی حدیث دی روح نال گل ہو رہی ہے کہ مومن نو چاہیے مومن واسطے اپنے بازو کس کے رکھے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اپنی جناب پوری استطاعت ہر لحاظ نال مال اور جان دے لحاظ نال تربیت دے لحاظ نال مضبوط ہو کے بندہ ہر ویلے رہے جو ایک بندے دی دشمنی کسی پینڈ جو ہے نا تے ہر ویلے چکنا رہندا ہے ہر ویلے ہر لحاظ نہ چکنا ہے پھر دنیا دی دولت جاندی ہے تے جائے اپنی جان بچانا مشکل ہوندی ہے سارا دنیا دا مال خرچ کر کے اپنی جان بچانا پسند کردا ہے اسی طرح دسیا جا رہے دنیا کائنات دے لوگوں سمجھ جاؤ فرمایا سونیا جس ویلے دشمن ٹواڈے تے حملہ آور ہو جائے پھر تو انو چاہیے اعلان جہاد کرو پھر تو انو چاہیے اللہ اللہ سونیا ہونے اس طرح مسئلہ شروع ہو گیا مسئلہ گل اگے وضاحت نہ گل کرنا چاہنا جس طرح میرے نبی نے دسیا اللہ اکبر مجاہدین جموں کشمیر فرمایا انہوں نے کاروائیاں شروع کر چھڑیاں مجاہد لڑدے پہنے کشمیر دیاں وادیاں اندر اللہ اللہ سونیا مجاہد اپنی اپنی جگہ تے جنگ جاری کیتے ہوئے ننا مجاہدین جموں کشمیر سونیا اپنے آپ تے جنگ پا کے تے جنگ لڑی جا رہے ننا فوجی بڑا بڑا اسلحہ بڑی بڑی طاقت لے کے انہوں نے مقابلہ کر دے پہنے لیکن سونیا جس وقت ابرہا حملہ کرن واسطے آوے ہاتھیاں تے بڑے بڑے ہتھیار لے کر کے آئے لیکن اللہ جس وقت شکست دین تے آئے تے ابابیلاں دے منہ دے وچوں کنکریاں سٹوائے تے بم بنا دے وے تو بھائیاں لت جان او سونیا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا اللہ والیو سمجھ جاؤ دنیا والیو تسی بھی سمجھ جاؤ اللہ نے مجاہدین جموں کشمیر دی مدد فرمائی اب ایک لے سونیا ایک ایک مجاہد ہزاران دے لشکر تے باری ہے ایک ایک مجاہد میدان کارزار اندر اتریا ایک ایک مجاہد لکھاں تے باری ہو گیا بڑے بڑے ٹریننگ یافتہ افسر منیاں مٹی ہیٹ کر دے چلے جا رہے ہیں ملیاں میٹ کر دے چلے جا رہے ہیں زمین اندر بوس کر دے چلے جا رہے ہیں نا اللہ اللہ ایک غیبی مدد کی دیئے بولو کی دیئے اللہ دیئے امت مجاہدین دی مدد کون کر رہے آئے بولو اللہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کشمیریوں گھبراؤ نہیں میدان برپا کر کے رکھو اللہ تو انو فتح عطا فرمائے گا اور یارو قطرے قطرے نہ دریا بند ہے ایک کوئی بڑی گل نہیں اب ایک لے سونیا ایک بار کا تینوں سناوا تے کیویں سناوا ہائے ہائے سونیا 8 مجاہد سن 8 مجاہد کشمیر دی وادی ہے ٹھٹھر دی رات ہے تے بستر ایکو بستر وچ لیٹے ہوئے ننا انڈین آرمی نے گھیرا پا لیا گھیرا پا کے سونیا انہوں نے انہاں دا دائرہ تنگ کرنا شروع فرمایا فائرنگ شروع کر چھڑیے اللہ اللہ سونیا او بھی ویلا آیا اللہ اکبر انہاں دیاں گولیاں چل دیاں پہیاں نے اللہ نے اپنے شیران نو سوائی رکھے آئے اے ستے رہنے اللہ اکبر حتیٰ کہ سونیا انہاں دے بستر دا سارا رون ٹکڑیاں میں تقسیم ہو گیا سارے دے سارے مجاہد ستے رہنے نا اللہ کافی دیر دے بعد جس وقت مسلط ہوں تے آئے نا اللہ تعالیٰ نے انہاں مجاہدہ دیاں کھاں کھولیاں جس وقت مجاہد ہوشیار ہویا اے سارے بھارتی فوجی دوڑے نا اسلحہ سارا ختم کیتی بیٹھے نے گولیاں برسا کر کے سونیا اپنے آپ نو خالی کر گئے نے انہاں خوف اللہ نے انہاں مجاہدان دا بنایا جڑے اللہ دے رستے اندر میدان جہاد اندر اترے ہوئے نا واہ مجاہدین جموں کشمیر واہ برہان وانی اللہ تیری شہادت نو قبول فرمائے واہ شیرہ یاسین ملک اللہ تیری زندگی دراز فرمائے اللہ تینو سیدنا زندگی عطا فرما دے وے او دنیا والے سنو ذرا ایمان دادا کرو کشمیر دی وادی اندر مجاہد میدان کارزار اندر اترے اللہ غیبی مدد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ غیبی مدد کر کے کہے گا او دنیا والے سمجھ جاؤ حجے بھی ویلا ہے در ویکھو
میرا مجاہد میدان کارزار اندر اتریا ایک پاسے دیکھیا جائے تو انہاں دا ظلم کتوں تک چلا گیا ہے ظلم دی انتہا ویکھو اللہ اللہ سونیا ایک گار اندر فوجی جوان داخل ہوئے نے نا اوتھے کہندے نے سانو شک کے تھے مجاہد تیرے اندر چھپیا آیا اسی تلاشی لینا چاہنے اللہ اللہ سونیا تلاشی لئی گئی ہے مجاہد کوئی نہ ملیا انہوں نے انہاں دیاں بچیاں نو شرع عام برہنہ کیتا عصمت دری کی تھی عزتاں بھی لٹیاں گئیاں انہاں نو ذبح بھی کر دیتا گیا ہے سونیا پھر ویکھ لے مانو پلر نال بنیا ہے ظالم اندر پیشاب کر دے پہنے اللہ اللہ پاسے دوسرے سارے بچیاں نو بنیا ہویا بچے ویکھ رہے نے ساڑی ماں دے منہ اندر پیشاب کیتا جا رہا ہے اتنا ظلم کشمیر اندر اس درندے ساڑے مسلمان ویرہ تے کر دے پہننا اظہار یکجہتی اس انداز اندر کرنا چاہنا وا مجاہدو تسی میدان میں چترو اسی ایچے بیٹھ کے ٹواڈے واسطے دعاواں کرنے جس ویلے ساڑا آرمی چیف سانو اعلان کرے گا مجاہدو جموں کشمیر دے مجاہدو ساڑا انتظار کرنا اسی اپنے جسم تے بم بن کے ٹواڈے واسطے آنے واسطے تیارا اللہ تعالیٰ نے شانہ بخشیاں نے او مسلمانوں جموں کشمیر دا جہاد اس قدر افضل ہو گیا ہے اللہ دی قسمیں ایک وقت آئے گا جموں کشمیر ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا کہو انشاءاللہ اے ٹوٹ جائے گا ہندوستان سارا تسی موجودہ حالات تو اچھی طرح واقف جے اور خالستان لین واسطے لال قلعے تے چڑھے بیٹھے نے کہ نہیں چڑھے بیٹھے کیوں نہیں چڑھے بیٹھے نے کہ نہیں انشاءاللہ وقت دور نہیں کشمیر آزاد ہو کے رہے گا ہندوستان ٹکڑے ہو کے رہے گا کہو انشاءاللہ بار بار دعا دے رہا اور میں اپنے اللہ تے مکمل اعتماد رکھنا میرا مکمل یقین فتوکل علی اللہ میں اپنے اللہ تے فل توقع رکھنا انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا ہندوستان ٹوٹ کے رہے گا جہاد سونیا آزاد جناب جموں کشمیر دیاں وادی اندر جہاد کیوں ضروری ہو گیا انہاں دے مسلمان اللہ اکبر اور کافر لوگ اپنی فوجاں لے کے اللہ اللہ سونیا تے باشندے تے جن سکھ ہندو یاتری سن او سارے دے سارے لوگ واڑائے نہ کشمیر اندر اللہ اللہ سونیا بڑا بڑا ظلم کر دے پین نہ کشمیریاں تے بڑا بڑا ظلم ہوندا پیا ہے کشمیریاں تے اللہ اللہ کیڑی کیڑی گل تینوں دسنا چاہنا وا ایک مار کا انج دا ویکھیا ہے باپ تے پتر تے ماں تے جناب بیٹیاں ساریاں نو سونیا ایک رسی اندر بنیا گیا ہے بن کر کے سونیا انہاں نو جناب انہاں نے ایک گار وچ رکھیا اللہ اللہ سونیا علاقے دے اور لوگ بھی لیا کے جناب بننے ہوئے نا ایک اور رسی نال ساریاں نو بنیا ہویا ہے نوجواناں نو نہ تے چھڑیا جا رہا حتیٰ کہ ایک جگہ تے میں ویکھیا ہے سونیا گار وچ بنیا سارے بندیاں نو کسے نو چار پائی نال بنیا ہویا کسے نو گھر پلر نال بنیا تے کسے نو درخت نال بنیا انہاں تے خون خار درندے چھڑے گئے نے تاکہ انہاں دے گوشت نوچ نوچ کر کے کھاندے رہن اور ویرو کب تک ظلم ہوندا رہے گا اسی یہ بات دہرانا چاہنے اسی یہ بات دسنا چاہنے میرا رب سونا اعلان کر رہا او کشمیریو آج تسی اپنی جانا تلی تے تر کے اللہ اکبر جہاد جاری کر لے ہو اللہ اللہ سونے اپنے مال دی پرواہ کوئی نہ کر دے پے ہو کشمیر اندر کرفیو لگا دیتا گیا ہے کرفیو دی حالت اندر او یاد رکھو مسلمانوں کی حالت مسلمانہ دی جنہاں نو کاروچ بند کیتا گیا ہے کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جڑی کھا پی لین سونے اپنے کراوچ پکھا
جیباں کٹ کے اللہ اکبر ایک جذبہ ہے اسی کشمیر نو آزاد کروانا ہے۔ اے میرے شاہ میں تیرے کولو دعا کرنا ماں اللہ تو انہاں دی غیبی مدد فرما، اے میرے شاہ تو انہاں دی غیبی مدد فرما۔ اور یارو کدی تے جناب اللہ اکبر اپنے آپ نو سامنے رکھ اس مقام تے ویکھ اللہ اللہ سونیا مصورانہ انداز کھچ ذرا تصور دی دنیا چ جا کے ویکھ تے صحیح نا جس ویلے میرے ٹواڈے جیسے انسان تے ظلم ہوئے ساڈے جسم تے ایک ڈنڈا کوئی مار دے وے تے اسی برداشت نہیں کرنے آ جنہاں نو درختاں نال بن کے تے خون خار درندے چھڈے جاون اللہ اللہ سونیا کتے چھڈے جان زہریلے اللہ اللہ شیر تے جناب چیتے چھڑ دیتے جان جنہ دے ظلم اتنا کیتا جائے ایمانداری نہ دس بندیا اوتے جہاد فرض ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ہر بندے دا ایک خیال ہے جہاد ہوندا ہے، جہاد فرض ہوندا ہے۔ اللہ نے اس واسطے برہان وانی جیسے عظیم لیڈر نوجوان پیدا فرمائے نے، یاسین ملک جیسے عظیم لوگ پیدا فرمائے نے، اللہ سید علی گیلانی جیسے عظیم لوگ پیدا فرمائے نے۔ اللہ اللہ سونے میدان جہاد اندر اترے ہوئے نے نا جنگ لڑی جا رہے نے نا اللہ اللہ سونے لڑی جا رہے نے نا ہون برہان وانی شہید ہویا اس تو بعد بڑے بڑے نوجوان شہید کر دیتے گئے نے۔ او ظالموں تلوارہ چلا لو جڑیاں چل دیاں نے، ایک ویلا آئے گا میرے سونے نبی نے فرمایا جہاد غالب آئے گا تلوار کم آئے گی نا، ایک وقت آئے گا اسلام ترقی کرے گا، ایک وقت آئے گا اسلام نو بلندیاں ملنیاں نے، اسلام پہلے بھی بلند ہے بعد اندر اللہ اور بھی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ کافرو ٹواڈے تے یجوج مجوج چھوڑ دیتی جائے گی، اسلام غالب رہے گا، کہو انشاءاللہ، سارے کہو انشاءاللہ، اسلام غالب رہے گا۔ دشمن ہمیشہ مٹ گیا، فرعون کدھر گیا؟ حامان اور قارون کدھر گئے؟ اور بڑیاں طاغوتی قوتاں کدھر گئیاں؟ اور بش کدھر گیا جڑا کہہ رہا سی میں اسلام نو مٹا دیاں گا؟ آپ مٹ گیا، او دا نام مٹ گیا، اسلام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اے ٹرمپ کی کہہ رہا سی؟ افغانستان تے حملہ کروا کے نا بش نے بڑی وڈی غلطی کی تھی۔ افغانستان سچی دسیا جے افغانستان تے اندر شکست کنے دیتی سی؟ فوج نے یا مولویاں نے؟ بولو دھیان نال سچی دسیا جے ذرا۔ اور مولویاں شکست دیتی ہے، اور یاد رکھنا تسی کوئی یہ بات نہ کہے کہ فوج کارکردگی پیش کر رہی ہے، فوج زیرو ہے، افغانستان دی فوج زیرو، کامیاب ہوئے دیتے اللہ دے قرآن دا پرچم تھامنے والے، نداء الجہاد اٹھانے والے کامیاب ہوئے۔ دسو کیڑی دنیا دی طاقت ہے جڑی جہاد دے مخالف نہیں؟ کیڑی طاغوتی قوت ہے جڑی جہاد دے خلاف نہیں؟ سارے کہہ رہے ہیں فلانے نو بند کر دیو، فلانے نو بند کر دیو، انہاں نو بین کر دیو، انہاں نو پابندی لگا دیو۔ اے بولنسا لے لیاں انہاں نے جناب میرا مطلب کہندا کہ حافظ صاحب نو بند کر دیتا، مکی صاحب بند نے، پٹوی صاحب بند نے، جناب سارے بند کر چھڑو، سارا ملک بھی بند کر دیو، جہاد پھر بھی جاری رہے گا۔ ساری دنیا دے عالم تک دیو طالبان نو تسی شکست دینا چاہو گے، میں انہاں دی حمایت نہیں کرتا، میں گل کہاں میں صرف اللہ دے قرآن نو فالو کرنا، اللہ دی قسم ہے انہاں دے معاملات انہاں دے نال نے، تسی یہ بات کہو گے، لیکن میں ببانگے دول کہاں گا جہاد قیامت تک جاری، سارے بولو جہاد قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی طاقت انہوں مٹا ہی نہیں سکتی، اس چیز نو کوئی ختم کرنا چاہے ختم نہیں کر سکتی۔ جہاد کشمیر یہ شروع ہو گیا ہے، تسی اپنی اتباعی دے منظر سوچو ہون بھی ساڑھے نال ہونا کی ہے اگے اپنی اتباعی دے بارے سوچو، انہوں نے فکر ہے اللہ دی مہربانی نہ،
اوے یارو انہوں نے فکر ہے، انہوں نے پتہ ہے ساڑی تباہی لتھے گی، آج اسے تباہی دی وجہ تو رو رہے ہیں، سارے کرن بند کر دیو، فلانے بند کر دیو، فلانے بند کر دیو، پتہ ہے نا ایمانداری نہ دسیا جے بندے ٹکن دے نال بھی کدی دین مٹے ہے کیوں نہیں؟ او بہرے روح انہوں نے جڑا بنی عامر دی قوم وال میرے محبوب نے 70 کاری کلے سن، انہوں نے کیوں میرے محبوب نے دن رات محنت کر کے نا 70 کاری تیار کیتے، 70 کاری بھیجے بنی عامر قوم دی طرف، انہوں نے جاندیاں ذبح کر چھڑے، جس وقت لے کے کہتے واسطے گئے سن جی اسی تبلیغ کروانی ہے، اسی بھی چاہنے ہیں ساڈو بھی تبلیغ کرنے والا ہوئے، آپ نے 70 کاری تورے، بخاری دی حدیث ہے، بخاری دی، جس وقت 70 کاری گئے نا تو جناب میرا مطلب کہنا کہ انہوں نے سارے ذبح کر چھڑے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے کی فرمایا سی، قرآن کے قاری کو مارنے والوں جتنے مرضی مار لو، ایک وقت آئے گا ہر گھر سے حافظ قرآن نکلے گا۔ آج یقین منو اٹ پٹو دے تھلے، بولو اٹ پٹو دے تھلے حافظ قرآن ہے، کنے کا حافظ قرآن مٹاؤ گے؟ اور ایسی دیو بھی نعرہ سنے ہیں، امریکی اپنے بچے نو ڈران دے سن، اوہ کہا سو جا رہتا اسامہ آ جائے گا، اسی وہ بھی بیکھے نعرے، نعرہ لگا کے کیا کرتے سن؟ حضرات سنو ذرا، جہاد این اس وقت کشمیر اندر جائے دے جو اتھوں نے مجاہد کر رہے ہیں، اسی یارو اگر انہوں دا ساتھ نہیں دے سکتے دعا تو دے سکنے ہیں نا، دیو گے دعا انشاءاللہ دیو گے نا، اسی اظہار یکجہتی کرنے ہاں کشمیر دے نال، اللہ تعالیٰ ساڑھے مسلمان بھائیاں دی ہوتی غائبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں نے پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح دے مصائب و علامت انہوں نے محفوظ فرمائے، شیطان دے شریر ارادے اللہ سارے تو سب نے محفوظ فرمائے۔ حضرات زیوکار جہاد کشمیر این اس وقت دی ضرورت ہے، دعائے کرو اللہ سانو بھی انہوں لوگوں دا ساتھ عطا فرمائے، اسی بھی یہ وقت ویکھ لئیے، میرے محبوب نے فرمایا جس وقت جہاد ہند ہوئے گا، ہندوستان ٹکڑے تقسیم ہوئے گا، یہ میرے محبوب نے فرمایا، انشاءاللہ آج وہ وقت دور نہیں، اسی اپنی اکھوں ویکھ رہے ہیں، میرے محبوب دی پیش گوئی آج پوری ہندی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان فرمایا سانو بھی درد دل رکھ کے اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں واسطے دعا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ النجم إذا غوى